ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کی بسم اللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الصالحین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد۔ عزاداران سید الشہداء ایام اعزاں ہیں اور اسی سلسلے کی ایک اور مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں۔ پروردگار نے انسان کو روئے زمین پر بھیجا مگر کچھ عرصے کے لیے بھیجا۔ پروردگار قرآنی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ ہم خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ یہ درمیان کا حصہ ظاہراً ہمیں بہت طولانی لگتا ہے، بہت بڑی زندگی لگتی ہے، مگر یہ ہے اتنی بڑی نہیں۔ اگر آپ خود زمین کو دیکھیں کہ زمین جو ہے اگر ہم خود ایک زمین کو دیکھیں، اس ارتھ کو دیکھیں، اس میٹر کو دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ کتنے عرصہ ہو گیا اسے بنے ہوئے، وہ اس کی بناوٹ پہ بھی گفتگو کرتی ہے، چاند ستاروں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اسے یہ دیکھنے کو یہ عرصہ بہت طولانی لگتا ہے۔ مگر اگر ایک واحد انسان کو دیکھا جائے بحیثیت خالی اس شخص کو، اس وجود کو، تو اس وجود کے لیے یہ پورا میٹر، یہ پورا مادہ صرف اتنا ہی ہے
جس دن اس نے آنکھ کھولی اور جس دن اس کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ اور اسی تھوڑی سی دیر کے لیے پروردگار اسے آزمانے کے لیے اس نے مختلف دنیا کے جلووں کو ہمارے لیے ظہور دیا ہے۔ بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس تھوڑے عرصے میں جو آیا ہے کیا یہ اس اصل مقصد کی طرف بڑھ پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا، اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے اپنی طرف سے اپنے ہادیوں کو ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے ہی سختیوں کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 2500 سالہ زندگی، 950 سال تبلیغ بھی ایسی کہ لوگ لہو لہان کر دیتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر دوسرے دن دوبارہ سے اپنے اس کام کو شروع کر دیتے تھے۔ اور وہاں حد ہوئی جب پروردگار کی بارگاہ میں حضرت نوح نے کہا کہ یہ قوم نہیں مانتی، تو جب عذاب کا کہا گیا تو جب تقاضا کیا حضرت نوح نے، تو پروردگار اس کے باوجود روایات بیان کرتی ہیں کہ انہیں کھجور کے جو ہے وہ پھل دیا گیا کہ اسے کھائیں اور اس بیج کو لگائیں، اور پھر جب یہ درخت بنے، جب اس پر پھل آئے گا پھر عذاب آئے گا۔ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کافی سال لگ گئے، 15 سے 18 سال اس درختوں کو پھل دیتے پھر جب پھل نکلا، پھر جب حضرت نوح نے تقاضا کیا، کہا نہیں اس کے بھی پھل کھاؤ، پھر ان کو بھی دوبارہ بیج بو، جب یہ دوبارہ درخت بنے، جب یہ پھل دیں، اور یہ سلسلہ 4 سے 5 بار تکرار ہوا۔ کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق مشکل میں رہے۔ بہرحال اس کے بعد زمین اور آسمان سے پانی آنا شروع ہوا، اور آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کشتی بنانے لگے کہ لوگوں نے اس سے پہلے کشتی کو نہیں دیکھا تھا۔ کشتی کا کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا، کیونکہ پانی اس وافر مقدار میں موجود نہیں تھا، لیکن لوگ تمسخر اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے اللہ کے نبی کا، یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ کیسے بچائیں گے۔ مگر وہی جب عذاب آیا تو وہی کشتی جو ہے نجات کا باعث بنی۔ آج اگر انسانیت یا جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں وہ بچی ہوئی ہیں تو اس حضرت نوح کی کشتی کی وجہ سے بچی ہوئی۔ اس کشتی میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ خود حضرت نوح کا اپنا بیٹا سوار نہیں ہوا، کہا کہ میں درخت کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا جہاں پانی نکل رہا تھا، جہاں سے وہ یہ سمجھا کہ جہاں سے آ رہا ہے وہ نہیں ڈوبے گا۔ عزیزان محترم، یہ بات کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پروردگار اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اسے نجات کے لیے ہر چیز کا کوشاں ہے۔ گو کہ اس کے ہادیوں نے اپنی زندگیوں کو سختیوں میں ڈالا۔ انبیاؤں بنی اسرائیل نے بعض انبیاؤں کو بین طلوعین ان کی گردنوں کو اڑا دیا، مگر خدا نے پھر بھی ہدایت کا سلسلہ نہیں روکا۔ خدا چاہتا ہے کہ میری مخلوق کمال تک پہنچے، لیکن پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جب آخری نبی تک آیا اور انہوں نے بھی لوگوں نے اتنے پتھر مارے جب طائف گئے اور لہو لہان ہو گئے، مگر پھر بھی رسول خدا نے عذاب کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت جبرائیل نے جب کہا کہ میں پہاڑوں میں اس وادی کو لے آتا ہوں، کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ وہی ہوا، وہ جو یہودی کے باغ میں غلام تھا جسے منع کیا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنا، جیسے ہی گزرا رسول نے اسے سلام کیا۔ اس غلام کو پہلے کسی نے کبھی سلام ہی نہیں کیا تھا، اس سلام سے، اس کے حال احوال پوچھنے سے وہ شخص ہدایت پا گیا۔ عزیزان محترم، پروردگار نے بہت اپنے ہادیوں کے ذریعے سے ایک ایک جگہ، ایک ایک ملک، ایک ایک شہر جو ہے وہ زحمت۔ اگر آج اس پروردگار کی مخلوق خدا کے سجدوں کے بجائے شیطان کی عبادت کرنے لگے تو وہ ساری محنتیں، زحمتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور جب یہ سلسلہ چلتا آیا ہدایت کا اور آخری نبی تک پہنچا تو شیطان نے بڑی کوشش کی کہ نفوذ کرے۔ مکہ میں جب اس نے دیکھا کہ ایک نور اور ایک روشنی اتری ہے، حضرت جبرائیل نے اسے روک دیا۔
کہا کہ آخری نبی آ گیا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے؟ تو اس نے سوال پوچھا کیا اس کی امت میں مجھے اجازت ہوگی؟ کہا ہاں۔ تو خوش ہو کے چلا گیا، اور رسول کے بعد اس نے پھر امت کے ساتھ کیا کیا؟ مگر پھر بھی نبوت کے بعد پروردگار نے اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا۔ امامت کے ذریعے سے ایک نیا سسٹم، وہ سسٹم جو استمرار تھا، وہ سسٹم جو کنٹینیوشن تھا، وہی سسٹم جو تبعین اسلام تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، وہ سسٹم آج تک چل رہا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ جب اللہ کا یہ سسٹم چلتا آیا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سسٹم بھی گرو کرتا رہا، چلتا رہا، کبھی فرعون، کبھی نمرود، کبھی شداد، اور یہ سسٹم آتے آتے یہاں تک کہ جب اسلام کے مسند پر ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا کہ جس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، نعوذ باللہ، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا، فاسق اور فاجر شخص، اور امت سو رہی تھی۔ مشکل ایک شخص کی نہیں تھی، مشکل اس امت کی تھی جس نے ایسے شخص کو قبول کر لیا تھا، اور اگر قبول نہیں بھی کیا تھا تو ایک بہت بڑی تعداد خاموش تھی۔ ویسے میں کہ جہاں 1,24,000 پیغمبروں کی محنت جو ہے وہ ختم ہونے والی تھی، دشمن جب سامنے سے یہ کہہ کر آئے کہ دشمن ہے تو اس کا مقابلہ کرتے، جب تک کفار مکہ کفار کہہ کر آتے رہے جنگیں ہوتی رہیں، لیکن جب وہ نفوذ کر گئے، جب وہ داخل ہو گئے تو سب سے بڑا مسئلہ کہ امت دشمن شناسی سے غافل ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ دشمن ہے کون، دشمن کیا چاہتا ہے۔ وہاں پر کوئی اور نہیں اٹھا، وہاں پر وہی جو ان انبیاء کا وارث تھا۔ مسئلہ صرف ایک بیت کا نہیں تھا، مسئلہ اس سب انبیاؤں کی محنت اور اس اسلام اور دین کا تھا جسے پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس لیے ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، حضرت آدم کا وارث، نوح کا وارث، عیسیٰ کا وارث، موسیٰ کا وارث، وہ وارث کربلا آیا اور اس نے اس وراثت کو بچایا، اس دین کو، بشریت کی بقا کو بچایا کہ جس کا آج نتیجہ ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ نہ آیا ہوتا کربلا تو آج اسلام نہیں ہوتا اجزان موت۔ مگر یہ سلسلہ رک نہیں گیا، یہ مت سمجھیں کہ دشمن ہار گیا، دشمن خاموش ہو گیا۔ آج کا دشمن اس وارث کے آخری فرزند کے مقابلے میں اپنی تیاری کر رہا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے جو تیار ہے وہ اب سامنے سے نہیں آتا، اب وہ بیک ڈور سے آتا ہے، اب وہ سسٹم کے ذریعے سے، اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، اب وہ ایجوکیشن کے ذریعے، اب وہ فرہنگ کلچر کے ذریعے سے، ثقافتی یلغار کے ذریعے سے آج آ کر ان پاک قلبوں کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس کا ابھی بھی وہی مقصد ہے کہ امت کو سلا دو۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سامنے سے نہیں لڑ سکتا، اور ویسے بھی اس مکتب کو کہ جہاں پر خود اسٹریٹجیکل پلانر جو تھا پینٹاگون کا، اس نے جب تشیع کی تعریف کی تو اس نے تشیع کو ایک پرندے سے تشبیہ دی، کہا کہ یہ ایسا پرندہ ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا پر ہے جسے حسینیت کہتے ہیں، ان کو جتنا بھی مارا جائے یہ پرواز رکتی نہیں بلکہ یہ جذبہ شہادت سے پرواز اور بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا پر سبز رنگ کا ہے، امید کا ہے، انتظار کا ہے۔ یہ جتنے بھی انہیں مایوسی دو، جتنا بھی ان کے راستوں کو روکو، یہ اس امید پر ہیں کہ ایک وارث آنے والا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ یہ مکتب ان 2 پروں سے پرواز کر رہا ہے۔ اس نے بولا کہ جتنی بھی کوشش کر لو اس کے پر نہیں کٹتے، یہ پر اور پرواز کرتے ہیں، اور اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے
کیونکہ اس کو ہم بدن پہ بھی تیر نہیں مار سکتے، اور وہ ذرا ان کے نظام مرجیت کا ہے کہ یہ نظام ان پروں کو طاقت دیتا ہے۔ آپ نے حالیہ میں عراق میں ہونے والے واقعات دیکھے، کتنی تیزی سے 1.5 دن کے اندر عراق اتنی بدترین سچویشن پہ پہنچ چکا تھا، مگر خدا سلامت رکھے ہمارے مراجعین کا کہ ان کی باحکمت عملی سے چند جملوں کی وجہ سے معاملہ 1 گھنٹے میں سمیٹ دیا گیا۔ خوب یہ مرجیت کی طاقت ہے جس سے دشمن گھبراتا ہے۔ وہ قومیں 10 سال کوشش کرتی ہیں کہ یہ قوم کسی طریقے سے کسی ایک طرف ہو جائے۔ ویتنام کی جنگ کے بعد کہ جہاں پر یہ اتنی بری طرح مار کھا کر 2nd ورلڈ وار میں گئے، لوگ مایوس ہو گئے، لوگوں نے خودکشیاں کر دیں، لوگوں نے کہا اس قوم کو انہیں آمادہ کرنے کے لیے سالوں لگے کہ یہ دوبارہ جنگ پر آمادے ہوں۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے جوان ہمارے بڑے شوق سے یہ PUBG، یہ کاؤنٹر اسٹرائک، یہ کال آف ڈیوٹی کھیلتے رہتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی قوم کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے گیم بنایا ہے، تاکہ یہ بچہ جو گیم کھیل رہا ہے یہ شفاق ہو جائے، اس کا دل سخت ہو جائے۔ جب وہ گیم میں لوگوں کو مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا قلب سخت ہو جاتا ہے۔ کل کو یہ بیٹھا ہوا کسی بھی قوم کو مار دے، اسے افسوس نہ ہو۔ آپ کے سامنے نیوزی لینڈ میں ہونے والا واقعہ کچھ سال پہلے، جو مسجد میں لوگ نمازیوں کو آ کر جس نے مارا تھا، وہ لائیو وہی گیم کھیل رہا تھا، اسی طرح وہ اندر آیا مسجد میں، اس نے لوگوں کو مار دیا، نمازیوں کو مار دیا۔ کیا ہوا؟ اب یہ اندر سے یہ سسٹم شفاقیت پیدا کرتا ہے، سخت اور کثافت قلب پیدا کرتا ہے۔ یہ سسٹم وہ پریشان ہے کہ ہم اتنی تیزی سے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، اور ان کے مرجع کا ایک فتویٰ پوری محنتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ یہی کمال تھا رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جن کے اس ایک اقدام سے، کہ جب انہیں کسی نے کہا، ایک عالم دین نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے سڑکوں پر آ جائیں لوگ، تو یہ تو قتل و غارت ہو جائے گا، یہ تو خون خرابہ ہوگا۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام خمینی نے کہا کہ اگر یہی بات امام زمانہ نے کہی ہو تو پھر عزیزان محترم، خوب عالم جس کی دسترس میں ہے، اگر اس سے رابطہ مضبوط ہو تو پھر ہم اس اصل ہدف تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہماری انفارمیشن، ہماری اطلاعات سطحی ہوں، صرف فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہو جو دشمن آج ہمیں دے رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ گلوبل پوری دنیا کے اندر ہے، آج آپ گوگل کریں آپ کو ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، مگر یہ انفارمیشن سطحی انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن کا اوقیانوس ہے، مگر ساری انفارمیشن تھوڑی تھوڑی سی ہے۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو بنا نہیں سکتی۔ اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر پروفیشن کو ڈیپ اسٹڈی کرنا پڑے گا، آپ کو خود اس میں اترنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کس طرح قوموں کو برباد کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کس طرح قوموں کے اندر نفوذ کیا جاتا ہے۔ آج اتنا آپ کا دینی پرور معاشرہ کہ جس کے علماؤں کا کردار نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے، اگر آپ کے خطے کے علماء نہ ہوتے تو آج شاید پورے پاکستان میں لوگ نہ قرآن پڑھ سکتے ہوتے، نہ نمازیں جماعت کے ساتھ ان کی عبادت ہوتی۔ آپ ہی کے لوگوں نے ان پہاڑوں سے اتر کر پورے پاکستان میں آ کر لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسی دینی پرور طبقے کا کہ جہاں پر آج کا جوان دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی چند لوگ علماء اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں، شہید آپ کے درمیان میں پہلے اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، آغا راحت آپ کے درمیان میں، وہ علماء کی بابصیرتی ہے کہ جنہوں نے ابھی بھی اس معاشرے کو سنبھال کے رکھا ہے، لیکن ایک نوجوان طبقہ جو آج جس زندگی کو کامیابی سمجھتا ہے، جس برانڈنگ، جس کارپوریٹ ورلڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خوب اچھی بات ہے، آپ ترقی کریں، آپ سارے کام کریں، مگر دین ایک ایسا اساس ہے کہ اگر نکال دیا جائے تو آپ کے پاس پوری دنیا ہو۔ مگر آپ نے دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کا وہ فراز نہیں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟
اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اگر آپ پوری دنیا آپ کے پاس ہو، خدا نہ ہو، آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ مادہ ہے، چاہے ناسا، چاہے ویب سپیس، چاہے جتنے ہبل ٹیلیسکوپ دنیا جہان کے آپ مارس پہ پہنچ جائیں، مگر اگر خدا نہیں ہے تو یہ سب مادہ ہے اور سب یہیں رہ جائے گا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا متقیان کیا فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہو، تم آخرت کے لیے خلق، وہ اصل ہدف آخرت ہے۔ مگر مولا متقیان نہیں جانتے تھے کہ انسان ترقی کرے گا، اسکائی اسکریپرز بنا لے گا، جانتے تھے امام، مگر امام باب علم ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی علم کا دروازہ ہے، سارے علوم انہی کی میراث ہے۔ مگر وہ جانتے تھے یہ انسان نہیں بن پائے گا، اسے انسان بننے کا فارمولہ چاہیے۔ آپ دنیا کے کسی بھی آکوپیشن پر ہو، کسی بھی ڈیزگنیشن پر ہو، اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی تو پھر آپ حیوان ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کو جب مخاطب کرتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان کو قلب دیے ہیں مگر یہ ان سے فکر نہیں کرتے، لا یفقہون بہا، تفکر نہیں ہے۔ ہم نے انہیں جو ہے وہ کان دیے ہیں مگر یہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں مگر یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، اور یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، غافل ہیں، غفلت میں۔ غفلت سب سے خطرناک بیماری ہے قوم کے لیے۔ قوم غافل تھی تو یزید لعین جیسا شخص مسند پر آ کے بیٹھ گیا۔ اگر قوم بیدار ہوتی تو کسی کی مجال تھی؟ قوم بے بصیرت تھی تو ابن زیاد داخل ہو گیا، قوم اگر با بصیرت ہوتی تو ابن زیاد کو داخل ہونے کی تھی۔ جانے ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، تاریخ تکرار کرتی ہے۔ یہ تاریخی واقعات، یہ قرآن کے قصے عبرت ہیں، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کہ آپ ثواب کمائیں اور گھر چلے جائیں۔ وہ آپ دیکھیں کیوں نہیں ہم دیکھتے اتنے عرصے سے کہ آج کا دشمن کہاں ہے، آج کا دشمن کیا کرتا ہے، آج کے دشمن کا سسٹم کتنا بڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام امام نے کربلا کو ڈیزائن کیا ہے۔ ہم اکثر روایتی کربلا سنتے، کربلا اسٹریٹجیکل امام کی ڈپلائمنٹ تھی۔ امام نے کربلا کی زمین کو آ کر خریدا ہے، یعنی خود خریدا، اور پھر اس کے بعد اس کو کربلا کو ڈیزائن کیا۔ اس کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا کہ آج وہ کربلا، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہاں پر لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا اور یہ ختم ہو جائے گا، نہیں، امام نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا کہ وہ ایک دن کربلا کا آج ہزاروں سال کو توڑتا ہوا نہ صرف کسی ایک شہر یا کسی ایک امت یا قوم میں بلکہ پوری دنیا میں نفوذ کر گیا ہے۔ ولی جانتا ہے کہ قوم کو کیسے چلانا ہے، امام جانتا ہے لوگ 6 ماہ کا بچہ کیوں لے کر آئے، خواتین کو کیوں لے کر آئے، مگر خود امام کے بھائی نے امام کو نہیں کہا کہ مولا آپ جا رہے ہیں تو گھر والوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ ایک ایک فرد میرا ایمبیسڈر ہے اور یہ جا کر وہ کام کرے گا جسے دشمن کر بھی نہیں پایا۔ امام جانتے تھے کہ کون کس دربار میں جا کر کیا کہے گا۔ ایک جملہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وال محمد بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، خوب امام
ایک جملہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ، علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ جو بی بی کا جملہ ہے اسے ہم درک نہیں کر پاتے، کہ جب ابن زیاد نے بولا کہ دیکھیں خدا نے کیا کیا آپ لوگوں کے ساتھ، یہ ہو گیا وہ، آپ نے کیا پایا کربلا میں، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی فرماتی ہے ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال اور زیبائی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ خوب استاد میر باقری فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے بہت مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بی بی زینب نے یہ ساری آزمائشوں کو طے کیا تو کربلا میں اس جمال کو دیکھا، وہ جمال کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جسے ہم دیکھنے سے قاصر ہیں، وہ جمال کہ جب سید الشہداء جو ہے وہ سر جو ہے وہ سجدے میں کربلا پر ہے اور آیات الہی جو ہیں وہ ظہور کر رہی ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ خوب یہ کام آسان کام نہیں تھا، یہ کام آسان ابھی بھی نہیں ہے، اسی لیے دشمن کی پوری طاقت کہ ہر طرف سے ہجوم ڈالیں، ممبر کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، کلاموں کے ذریعے۔ آج آپ کے سامنے تو یہ کام بھی بہت پروفیشنل ہو گیا ہے، ہر چیز پروفیشنل ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اصل ہدف سے ڈیوینٹ کر رہی ہے، ہمیں موڑ رہی ہے۔ ہمارے کلام، ہمارے اشعار کیا ہمیں اس جذبہ حسینی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا کہیں اور لے کے جا رہے ہیں؟ خوب بیداری کے لیے سوچیں، تفکر کریں، ایک دو لوگوں پہ اعتراض کر کر کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، خود ہم اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خوب ہمیں اس اسٹریٹجی کو سمجھنا۔ آج کا دشمن جس طریقے سے نفوذ کر رہا ہے، اکنامکس کے ذریعے سے، اقتصاد کے ذریعے، سوشل وار کے ذریعے، آج آپ کے سامنے محرم نامحرم کا فرق اس نے مٹا دیا، آج اس نے بے حیائی کو عام کر دیا۔ ڈرامے آپ کے سامنے جو ہمارے ملک میں بنائے جاتے ہیں اس کے اندر تعلقات دیکھیں، اور ہمارے اکثر لوگ پوری فیملیاں بیٹھی ہوئی ڈرامے دیکھ رہی ہوتی۔ اس کو ہٹائیں، بچوں کے ہاتھوں میں یہ جو کھلونا ہے، خوب نیٹ فلکس، پرائم، یہ کون بنا رہا ہے؟ $10 کی سبسکرپشن ہے، 6 لوگ دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں اتنا سستا ہے؟ وہ نوئر سینما جو بلیک سینما ہے، وہ آ کر آپ کے عقیدوں کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی آئیڈیالوجی کو برباد کر رہا ہے۔ دیکھنے کو فیشن ہے، دیکھنے کو دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ انسان تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ خوب اس میں ہماری زندگی بہت تھوڑی سی ہے، ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ معصومین سے روایت ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کتنی زندگی ہے؟ وہ دھوپ میں تھے کہ جب ملک الموت آئے، کہا کہ میں آیا ہوں، کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو۔ 2500 سال ان کی زندگی کیا تھی؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں جانے کا نام تھی۔ اتنی بڑی زندگی، اور ہماری زندگی ہے کیا؟ ہم اگر 60 70 80 ماشاء اللہ آپ کے بزرگوں کو طول عمر دے، سلامتی دے، ورنہ آج کل تو لائف جو ہے وہ ون ٹائم یوز ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے جو قومیں کھانے بھی وہی کھانے لگے، برگر پیزا پہ انسان جب زیادہ چلا جائے تو زندگی بھی ایسی ہے، زندگی بھی جلدی جا رہی ہے۔ اب لوگ 100 سال نہیں رہ رہے، اب تو بہت شارٹ ہو گیا ہے۔ جو شارٹ ہو گیا اس کے اندر آپ دیکھیں سوتے کتنی دیر ہے، کام کتنی دیر کرتے ہیں، تفکر کتنی دیر کرتے ہیں۔ شیخ بھائی نے جو ایک جگہ تجزیہ پیش کیا کہ اگر 80 سال بھی زندگی انسان جیتا ہے، 20 سال اگر 6 گھنٹے سوتا ہے تو کیا ہے؟ 20 سال جو ہے وہ سو رہا ہے، 20 سال سونے میں گزار دیتا ہے۔ 60 سال میں اگر وہ کچھ کرے بھی تو کرے۔ عزیزان محترم، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 20 سال اس کی زندگی کے بلینک ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ رات کو وضو کر کے یہ نیت کرے کہ صبح میں نے عبادت کے لیے اٹھنا ہے، تو خدا اس کے 20 سال کو عبادت میں کاؤنٹ کرے گا۔ تو یہ پیکیج ہے۔ اگر ہم کوشش کریں کہ 20 سال تو مفت کی عبادت ہے، خالص عبادت ہے، کوئی اس میں خیالات بھی نہیں ہے۔ زانے موت خوب یہ ارادہ انسان کو محکم کر سکتا ہے۔ وہ آج ارادہ کیا ہے ہمارا، آج ہمارا ایمبیشن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مشہد مقدس میں امام کے حرم کے پاس جو ہے وہ ان کا مرقد مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جب برلن گئے اور برلن میں کانفرنس تھی کہ انسان کی قدر اور قیمت کیا ہے، اسی
کے لیے بڑے بڑے لوگ اپنے آرٹیکل لے کر آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے ڈیفائن کیا کہ انسان کی قیمت کتنی ہوتی ہے. ہر کسی نے اپنا لٹریچر پیش کیا. علامہ تقی جعفری جب گئے, مجھے بھی برلن میں یونیورسٹی میں جانے کی توفیق ہوئی تھی ایک تھیسس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, تو وہاں خود جو ہے وہ علامہ تقی جعفری کہنے لگے ایک جملہ کا انسان کی قدر و قیمت اس کا ارادہ ہے, جو وہ ارادہ کرتا ہے اس کی وہی قیمت ہے. اگر آج کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اگر اس کا ارادہ ایک لوہے کی گاڑی ہے تو اس کی قیمت, آج ہمارے جوان کا ارادہ ایک فون ہوتا ہے موبائل, اس کی قیمت کیا ہے؟ وہی ہے. یہ نیچے اترے لوگوں نے تالیاں بجائیں, یہ واپس گئے, کہا یہ میرا کال نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے آخری نبی کے وصی کا کال تھا. جانے ہو تو خوب ظاہر ہے جب علم باب علم سے لیا جائے تو سارے علوم کو وہ سمیٹ دیتا ہے. وہ ہماری قدر و قیمت ہمارا ارادہ ہے. آج کے جوان کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کیا ہمارا ارادہ آخرت کا ہے یا دنیا کا ہے؟ ایک شہید ہوا اور اس کے جو ہے وہ گھر والوں اس کی شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی ان کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں کو بہرحال تبریک پیش کی. کہا آپ کے بیٹے میں 2 خوبیاں تھیں. ایک خوبی تو یہ تھی کہ وہ رات کی تنہائی میں خدا کا عابد تھا, عبادت گزار تھا, جوان تھا, 32 سال کا شہید. دوسری خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی کلاس, اسی وجہ سے شہادت ہوئی اس کی, کیونکہ ظاہر ہے اس کا پروفیشن ایسا تھا. لیکن دوسری جو پہلی خوبی تھی یعنی اس کی عبادت کی, وہ اس کی دوسری خوبی پہ حاوی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کہ جہاں اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے, وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے وجود سے نور نکلے گا اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ اپنا راستہ طے کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ ادھر روشنیوں کا ہے یا ادھر روشنی کا ہے؟ اگر وہ ہمارا مقصد ہے تو یہ زندگی کو بھی ہم روشن کریں گے. لیکن اگر ہمارا مقصد ہی صرف دنیا ہے تو دنیا تو کھا جاتی. الرزق و رزقان طالب و مطلوب. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں رزق 2 طرح کا ہے, ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جو من طلبت دنیا, اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے کیا کرتی ہے؟ نگل لیتی ہے. آپ کے سامنے فرعون کہاں گیا؟ شداد کہاں گیا؟ نمرود کہاں گیا؟ قارون کے خزانے کہاں گئے؟ نمرود, شداد کے جسے اللہ کے نبی نے آ کر ہدایت دی کہ چھوڑ دو یہ کم, خدا تمہیں بہشت دے گا, جنت دے گا, یہ دے گا, وہ دے گا. اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہ ایسے باغ ہیں, ایسے محل ہیں. کہا یہ تو میں خود بنا لوں گا. 300 سال لگے جنت بنانے میں. دمشق کے پاس کوئی جگہ کہتے ہیں کوئی تھی, وہاں اس نے بنائی. 300 سالوں میں وہ جنت بنائی. جیسی جنت کے دروازے پر دیکھا ایک جوان کو جس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں, مجھے حکم ہے تمہاری روح قبض کرنی ہے. اس نے کہا مجھے اندر تو جانے دو. کہا اجازت. ایک پاؤں گھوڑے کی زین پر, ایک ہوا کے اندر خدا نے روح کو, جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے دھانس لیتی ہے, نگل لیتی ہے. جانے دنیا نے کچھ نہیں دینا. ہاں اگر اس دنیا کو وسیلہ بنا کر آخرت کے کنارے پر اپنی گاڑی کو, اپنی کشتی کو روکنا ہے تو پھر یہ دنیا بہترین زینت ہے. اگر اس دنیا کو اپنے وجود میں لے لینا ہے تو پھر ڈوب جاؤ. اس دنیا کو اسباب لے, کیونکہ یہ دنیا ہمیں موقع دیتی ہے عبادت کا, یہ دنیا موقع دیتی ہے خلق خدا کی خدمت کا. یہ جو مال خدا نے دیا ہے اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد میں خرچ کریں گے تو یہ مال باقی رہے گا, لیکن اگر صرف اپنی ذات پہ لگے گا تو یہ مال ختم ہو جائے گا. یہ ماں باپ آپ کو خدا نے نعمت دی ہیں, اگر آپ ان کی قدر و قیمت کریں گے, آپ ان کی خیال کریں گے تو یہی والدین کی دعائیں آپ کو پرواز پہ لے جائیں گی.
شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جن کی کتاب مفاتیح الجناح آج پوری دنیا میں موجود ہے. آپ سوچیں کیسا اخلاص تھا شیخ عباس قمی کا. ایک کتاب جو دعاؤں اور زیارتوں کی کمپائل کی، وہ کتاب آج ہر لینگویج کے اندر، اردو، انگلش، فرینچ، جرمن، سواحلی، پتہ نہیں جہاں جہاں میں تو گیا میں نے ہر زبان میں اس کتاب کو دیکھا. آج آپ کی موبائل پہ اپلیکیشن duas.org، شیعہ ٹول کٹ، سب آپ کے اندر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب. خوب یہ ایسے شخص کیا کیا شیخ عباس قمی نے کہ اس مقام پہ پہنچ گئے. شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب ایک دن مجلس سن کے کہیں آئے تو وہ جو عالم دین تھا وہ نفس المحموم شیخ عباس قمی کی کتاب سے مجلس پڑھ رہا تھا. والد نے گھر پر آ کر کہا کہ کاش بیٹا آپ بھی ایسی مجلس پڑھتے. ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ والد صاحب وہ تو ہماری کتاب سے پڑھ رہا ہے. شیخ عباس قمی نے نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کریں. اخلاص، خلوص. والدہ نے کہا کہ جاؤ والد کو اٹھا کر لاؤ، کھانا دسترخوان لگا. دیکھا والد سو رہے، اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں والد کو یوں اٹھاؤں. اپنے ہونٹوں کو والد کے پاؤں کے تلوے پر لگایا، ہونٹوں کی گرماہٹ سے والد کی آنکھ کھلی. باپ نے دعا دی. علامہ حسن زادہ عاملی کے شاگرد ہمیں بیان کرتے تھے کہ مشہد مقدس میں جب تاریکی ہوتی تھی، اتنی لائٹیں روشنی نہیں تھی، طالب علم سحر میں فجر سے پہلے دیواروں کو پکڑ کر حرم جاتے تھے اندھیرے کی وجہ سے. انسان نظر نہیں آتا تھا، اتنی اندھیرا. طالب علم کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی آگے ایک کوئی ہے جس کے وجود سے روشنی نکلتی ہے، نور نکل. جیسے ہی ہم قریب گئے ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے. ہم نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میرے وجود سے نور نکلتا ہے. فضانے واتنا خوب انسان خلوص اور اخلاص سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. وہ ایک شخص جسے موت آفٹر لائف ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا، اسے جب لگا عالم برزخ ہے تو اس نے دیکھا کہ میں ایک سرنگ میں، ایک ٹنل میں دوڑ رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ میرے پیچھے کوئی جانور ہے، نہیں، مجھے صرف ایک آواز ہے جو گونج رہی ہے، اور وہ تھی ماں ماں ماں. اچانک سے کہا مجھے وہاں سے اٹھایا گیا اور مجھے میری زندگی کے ہر مراحل کو دکھایا، جیسے فلم دیکھتے ہیں انسان بچپن سے لے کر جوانی، نوجوانی. کہا مجھے وہ فلم دکھائی گئی. خدا یہ سارے فریموں کو سیو کر رہا ہے. ہمارا بنایا ہوا کیمرہ یہاں سے دنیا کو دکھاتا ہے، تو خدا کا کیمرہ تو بہت مضبوط ہے. خدا کا کیمرہ ہم سب کو نہ صرف ظاہر بلکہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے. اور قیامت میں جب دکھایا جائے گا تو نیتیں بھی دکھائی جائیں گی. یہ دیکھو یہ تم نے کیا کیا. کہا مجھے دکھایا گیا، صرف ایک چیز کی طرف مجھے متوجہ کرایا گیا. حالانکہ متدین شخص تھا. کہتا ہے کہ مجھے صرف یہ احساس دلایا گیا کہ تم نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ اپنی والدہ کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا اپنے والدین کو کبھی محبت بھری نگاہوں سے؟ عزیزان محترم، اب ہماری بیسک ختم ہے، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. آیت اللہ ناصری کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. استاد اخلاق تھے اصفہان میں بہت بڑے. آیت اللہ مظاہری ابھی موجود ہیں. آیت اللہ ناصری استاد اخلاق تھے. وہ بیان کر رہے تھے ایک روایت امام سجاد علیہ السلام سے. وہ امام سے روایت بیان کر رہے تھے والدین کے اوپر. امام سے پوچھا کہ کسی نے کہ بہرحال جو ساتھ ہوتے ہوں گے کہ انہوں نے کہ ہم نے کبھی آپ کو والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے نہیں دیکھا، کہ آپ کبھی والدہ کے ساتھ کھانا. امام فرماتے ہیں کہ ایک ہی ظرف میں، ایک ہی برتن میں جس میں والدہ کھاتی ہوں اور میں بھی اس میں سے کھاؤں، اور میں وہ نوالا اٹھا لوں جس پر میری والدہ کی نگاہ ہو، میں اس کو ادب نہیں سمجھتا.
اس وجہ سے میں نے ایک ظرف میں ایک برتن میں والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کیا، ادب کی وجہ سے۔ جانے آج ہم اپنے والدین کا کتنا احترام ہے۔ آج جوان اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے اور والدین کو کہتا ہے آپ کو کیا بھی، ٹھیک ہے پرانے زمانے کے ان کی ہو سکتا ہے سوچیں، لیکن والدین کا احترام۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اف سے کم بھی کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا۔ اب آج زندگی میں جو مشکلات ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ آج ایک بڑی تعداد والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے یہ مشکلات انسان کی زندگی میں۔ مولانا صاحب چلہ دے دیں، وظیفہ دے دیں، تنگ دستی ہو گئی ہے، مشکل آپ کے اپنے گھر میں ہے، حل بھی آپ کے اپنے گھر میں ہے، مگر اہل بیت کا گھر دیکھیں آپ۔ وہ روایات، وہ جس قرآن کی آیت میں کہ پروردگار نے ایسے گھر ہیں جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، بلندی پاتا ہے۔ وہ صاحب رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ کس گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا کہ یہ انبیاؤں کے گھر۔ خلیفہ اول نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ رسول خدا نے کہا یہ گھر ان سب میں افضل گھر ہے۔ یہ گھر ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس گھر کے اندر کی کیفیتیں، اس گھر میں بچہ بھی آتا ہے تو قرۃ العین ثمرۃ فؤادی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا ہم اپنی اولاد کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ روایات کہتی ہیں اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ، بوسہ دیا کرو۔ ہم لگاتے ہیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ماڈرن زمانہ ہوتا جا رہا ہے، بچوں کے نام آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں، عجیب عجیب سے نام ہیں۔ آج بچہ روئے اس کو موبائل پکڑا لو، چپ ہو جائے گا، چوسنی ہے یہ اس کے لیے، دے دو خاموش ہو جائے گا، کیونکہ ماں کو الگ موبائل یوز کرنا ہے، باپ کو الگ موبائل یوز کرنا ہے، بیٹے کو الگ دے دو۔ میں تو بہت حیران ہوتا ہوں، والد اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، بچہ موبائل اٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے بچہ گیم کیا کھیل رہا ہے، وہ یہ تربیت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کسی ایسے شخص کے حوالے کریں گے جو شفاق ہوگا، جس کا اخلاق، جس کا کردار برا ہو؟ آپ 2 گھنٹے کے لیے اپنے بچے کو چھوڑ جائیں گے ایسے کسی شخص کے پاس؟ تو یہ ڈزنی کو، یہ جو مارول ہے، یہ جو سارے کارٹون نیٹ ورک ہے، یہ کون ہے؟ آپ پڑھیں تھوڑی سی ہسٹری، کون لوگ ہیں پروڈیوسر، کون لوگ ہیں ڈائریکٹر، اور آپ کا بچہ کئی گھنٹے بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا ہوتا۔ جب ہم خود ہی تربیت یافتہ نہ ہوں تو ہم اپنے معاشرے کی کیا تربیت کریں گے؟ ہمیں آلٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے۔ اتنا ثروت، اتنا پیسہ، اتنا برین، ہم آج تک کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر چینل نہیں کھڑا کر سکے، اپنی لینگویج کے اوپر ہم قصے اور کہانیوں کی چیزیں نہیں لکھ سکے، مگر قرآن 20% قصے نہیں بیان کر رہا۔ احسن القصص ہے خدا کہتا ہے قرآن میں، ہم نے احسن القصص بیان کی۔ کیوں؟ خدا انسان کی فریم سے، فطرت سے واقف ہے کہ یہ قصے اور کہانیوں سے اس کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ خالق ہے وہ۔ 20% حصہ قرآن کا قصوں کے اندر۔ وہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اپنے ہیروز، اپنے شہداء کے قصے لکھے، اپنے شہداء کی کہانیاں بنائیں۔ وہ تو ہماری قوم کو سپر مین اور اسپائڈر مین بنا رہا ہے۔ آج بچے سے پوچھیں کیا بننا ہے، وہ تو بیٹ مین بننا ہے، سپر مین بننا ہے۔ وہ قوم کے جو 2 مہینے 8 دن تک دانشگاہ امام حسین میں بیٹھتی ہے، یونیورسٹی میں آ کر بیٹھتی ہے، روتی ہے، چلی جاتی ہے، بچہ اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں نے حضرت قاسم بننا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نے حضرت علی اکبر کی سیرت پہ چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی یلغار زیادہ ہے۔ 10 دن توحید پہ آپ گفتگو کریں، 5 منٹ کی پکسار کی اینیمیشن آپ کے بچے کی توحید کو تباہ کر دے گی۔ ہم توجہ نہیں کر رہے، دشمن اب ویسے نہیں ہے۔ ایک جنگ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا مجھے سوال ہے، تو صحابی تھے مولا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سوال کا وقت نہیں ہے، جنگ کا وقت ہے۔ کہا نہیں مولا دے۔ کہا کس کا؟ کہا مجھے توحید کے بارے میں بتائیں۔ امام نے کہا رکو، یہ جنگ توحید کی وجہ سے تو ہے، توحید اسے سمجھانے دو۔ توحید اگر صحیح ہوتی تو جنگ کہاں ہوتی ہے؟ آج توحید کون سمجھا رہا ہے؟ آج توحید، آج ہمیں عزیزان محترم بہت عرض ادب کے ساتھ آج کی جنریشن کو اس کے حساب سے ٹیکل کرنا ہے، اس کو اسی حساب سے اس کو دینا ہے۔ اگر آپ اس کو یہ فریم، یہ ساؤنڈ، یہ رنگ، یہ تصویر نہیں سمجھائیں گے، یہ بہت دور ہو جائے گا۔
اس الغار کو سمجھیں کہ سافٹ وار ہے جو اس پوری دنیا پہ حاکم ہو چکی. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ہم برباد ہو جائیں. پھر ہم صرف رسمی طور پر مسلمان رہ جائیں گے, رسمی طور پر ہمارا سب کچھ ہوگا, بس اس کے بعد 2 مہینے 8 دن ختم ہوئے, پھر کبھی جشن ہوا, شہادت ہوئی تو ہم ہو, باقی تو ختم. ہماری انگیجمنٹ کہاں ہے؟ ہمارے امام بارگاہ کیا کمیونٹی سینٹر ہیں؟ دنیا میں میں جہاں جاتا ہوں لوگوں نے امام بارگاہوں کو کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کر دیا. ایجوکیشن, آئی ٹی, لائبریری, میڈیا سینٹرز. کیوں؟ کیونکہ آج ضرورت ہے. مگر اس رسالت مدینہ کی جو حاکمیت تھی وہاں سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا, سارے کام مسجد سے ہوتے تھے. تو آج کیا ہم یقیناً علماء کرام تو محنت کرتے ہیں مگر خوب ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. علماء کرام تو بہتر جانتے ہیں ساری چیزیں, سب کچھ ہے. خوب یہ مینجمنٹ ہمارا اپنا کردار ہے. علم کہیں سے بھی حاصل کریں کوئی قباحت نہیں ہے, مگر نفس اثر کرتا ہے. اگر نفس پاک نہ ہو تو آہستہ آہستہ یہ دنیاوی علوم بھی تباہی کی طرف لے کے جائے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے اگر علم نفس کی قید میں ہو تو یہی ٹیکنالوجی, یہی نیوکلیر سسٹم نیوکلیر بوم بن جاتی ہے اور پھر ہیروشیما میں لا کر لاکھوں لوگوں کو تباہ کر دیتی. مگر یہی علم اگر آزاد ہو تو انسان کو ترقی دیتا ہے اور اسے روشنیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ علم تب آزاد ہوگا جب نفس آزاد ہو. نفس گرفتار, خواہشات کا پیروکار سے باہر نکلے. دشمن ہر طرف سے اٹیک کر رہا ہے. ہمیں اس امام تک پہنچنا ہے جو ہمارے زمانے کا امام. زمانے آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کہ امام غائب ہیں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں امام حاضر ہیں, ہم غائب ہیں. اصل میں ہم غائب ہوئے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا کہ امام کی طرح. امام تو ہیں. عزیزان محترم, آیت اللہ شمس الدین جو کہ آیت اللہ عظمہ بہجت کے شاگردوں میں سے ہیں, بیان کرتے ہیں اپنی کتاب روزگاران میں کہ رشت میں کچھ 8 جوان تھے جو ہر ہفتے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھتے تھے خلوت میں, تنہائی میں, دعائے توسل, دعائے نطبہ اور اپنے امام کو یاد کرتے تھے. اور یہ ان کا روٹین سالوں سے چل رہا تھا. اس میں سے کوئی ایک شخص کچھ کھانے کو لے جاتا تھا اور کھاتے تھے, امام کو یاد کرتے تھے. ایک دن یہ جمع ہوئے تھے وہیں, تو دیکھا کہ کوئی اور جوان آیا اور ان کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ میں دعا پڑھوں. کہا پڑھیے. دعا پڑھی, دعا ختم ہوئی. پھر کہا کہ آج کھانا میری طرف سے ہو جائے. تو اپنی جو پہنا ہوا تھا ابا اس سے کھانا نکالا. تو جوانوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی آواز اتنی دل نشین ہے, آپ کی آواز میں اتنا درد پایا جاتا ہے, ہم اگر آپ سے ملنا چاہیں تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو وہ ہستی کہتی ہے کہ میں وہی تو ہوں جس کی یاد میں تم ہر ہفتے جمع ہوتے ہو. عزیزان, ہم کتنا اہم ہم کو یاد کرتے ہیں. خوب امام سے متوجہ ہوں. عزیزان, امام کو کیا چاہیے؟ ہم کیا دے سکتے ہیں امام؟ امام کو امت چاہیے, امت. جب مولا متقیان کو بھی ظاہری حکومت دی گئی تو امام سے کہا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں قبول؟ کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے. کہا مولا آپ کے بازو؟ کہا امت امام کا بازو ہوتی ہے. اگر امت تیار نہیں امام نہیں آئے. اور اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو ایسا نہیں کہ خدا کا وعدہ نہیں ہو, خدا کا وعدہ ہوگا مگر شاید ہم رہ جائیں. کاروان چل رہا, کشتی آخری زمانے کی تیار ہو رہی ہے. لوگ بعض اوقات مذاق اڑا رہے ہوں گے, کوئی لوگ اس کشتی کو روکنے کی کوشش میں ہے, مگر یہ کشتی تیار ہے اور یہ کشتی آخری کشتی ہے جو انسانیت کو نجات دے گی. ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ جب اس کشتی میں سوار ہونے کا وقت آئے تو ہم اپنے نفسوں کی زنجیروں کو توڑ کر اس کشتی میں سوار ہو جائیں. عزیزان محترم, حضرت نوح کا سگا بیٹا سوار نہیں ہو.
اس سوچ میں کہ شاید یہ بلندی پہاڑ کی مجھے بچا لے گی، لیکن نہیں بچا سکتی تھی۔ اس لیے اپنی کسی چیز پر گھمنڈ کرنا، اپنی کسی چیز پر غرور کرنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان ضعیف ہے، انسان کمزور ہے، اگر خدا کا اس کے اوپر فضل و کرم نہ رہے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی رحمت ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، یہ اس کی رحمانیت ہے جس نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے، ورنہ انسان نہیں۔ عزاداران موت، تو کربلا اسی انسانیت کو کمال پر پہنچانے کی داستان۔ آئیں کربلا کے ان شہداء سے توسل کریں کہ یہ اس راستے پر کامیاب ہو گئے اور ہم اسی راستے پر گامزن ہیں۔ حاج مرزوق عراق میں بہت بڑے مرثیہ خواں تھے اور ایک خاص قسم کی عزاداری کو قائم کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیں تہران کی طرف اور وہاں پر عزاداری کو قائم کریں۔ نہیں جاتے تھے۔ خواب میں سید الشہداء کو دیکھا۔ امام نے کہا حاج مرزوق تہران جاؤ اور وہاں جا کر عزاداری کو قائم کرو۔ اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں، بیمار ہیں۔ حسین یکتا کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں چند دن پہلے شدید بخار میں مبتلا تھا اور بخار کی وجہ سے میرا گلا خشک ہوا، مجھے پیاس لگی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پکارا کہ مجھے پانی پلائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون تشریف لائیں۔ پھر میں نے کہا راضیہ، وہ خاتون تھوڑی اور آگے بڑھی۔ پھر میں نے کہا مرضیہ، تو وہ خاتون آگے بڑھی اور کہا حاج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا، پانی چاہیے۔ حاج مرزوق کہنے لگے بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ، لیکن ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے پانی مانگوں۔ بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق ساری زندگی تم نے ہمارے بیٹے کی خدمت کی ہے، عزاداری کی ہے، یہ لو پانی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے؟ حاج مرزوق نے کہا کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے، مگر آپ حکم کریں کون سے مصائب پڑھو۔ بی بی اپنے بیٹے کے سارے دردوں کو جانتی تھی۔ بی بی فرماتی ہیں حاج مرزوق علی اصغر کی مصیبت پڑھو۔ عزاداران محترم، کربلا میں کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان ہوتے دیکھا ہے۔ جب چھوٹا بچہ مریض ہو، رات کو اسے چین نہ آئے، آرام نہ آئے، ماں ٹہلتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ اور ایسے میں جب ڈاکٹر پر جانا پڑ جائے اور باپ یہ کہے کہ آپ گھر پہ رہیں، میں اس کو لے جاتا ہوں، وہاں نامحرم ہوں گے، وہاں مشکل ہوگی، ماں دروازے پہ کھڑی رہتی، بچہ کب آئے؟ عزاداران محترم، ایک ماں کربلا میں بھی ہے جو اس حادثے کے بعد کہتے ہیں کہ سائے میں نہ بیٹھی۔ جب امام نے صدا دی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو دیکھا کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ امام خیموں میں تشریف لائے۔ امام نے کہا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے، اس بچے کو کسی دامن میں سکون نہیں ملتا۔ امام نے اپنی آغوش میں علی اصغر کو لیا، علی اصغر خاموش ہو گئے۔ عبا میں ڈالا، علی اصغر کو لے کر گئے۔ لوگ سمجھے کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہوں گے۔ جیسے ہی عبا ہٹائی تو قرآن کا پارا تھا، ایک ایسا گلاب تھا جسے تھوڑے سے پانی کی ضرورت تھی۔ امام اونچائی پر کھڑے ہو گئے اور امام نے کہا کہ مجھے نہیں، اسے تو پانی پلا دو۔ اشکیا کے لشکر نے یہ دیکھا تو رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ ایسے میں اس لعین شخص نے کہا کہ اگر یہ بچہ تھوڑی دیر اور رہا تو جنگ جیت جائے گا، فرملا اس بچے کو سیراب کر دو۔ عزاداران محترم، وہ ایک ظالم تیر جہاں پر کربلا میں
اس بچے کو ذبح نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے، تیر ایسا آیا علی اصغر کی گردن پر کہ اس نے علی اصغر کو نہر کیا۔ وہ بچہ جو یہ نہیں جانتا تھا کہ تیر لگنے پر مسکرانا ہے یا گریہ کرنا، امام کے ہاتھوں میں وہ بچہ پلٹ گیا۔ عزاداران محترم، امام نے خون کو اپنے محاسن پر لگایا۔ میرے وقت کا امام زیارت نائیہ میں اس بچے کو سلام کرتا ہے، میرا سلام ہو اس شیر خوار بچے پر جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ عزاداران محترم، امام جو صبح سے بدن اٹھا کر لا رہے تھے، یہ بدن اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم امام اٹھاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں امام۔ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھوڑی دیر خیموں میں گیا، مگر اس سے پہلے کہ ماں کی روح پرواز کرتی امام نے لے لیا۔ بعض مقاتل کہتے ہیں یہ بچہ خیموں میں گیا ہی نہیں، یہ بچے کو لے کر میرے مولا نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور اس کے بعد اس بچے کو سلا دیا۔ امام حسین سے کہتے ہیں اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین بلند ہو جاؤ۔ عزاداران محترم، ظلم اگر یہیں ختم ہو جاتا تو شاید وہ ماں کہیں سکون پاتی، لیکن روز عاشور گزرنے کے بعد جب انہوں نے بدن گننا شروع کیے، کہتے ہیں انہیں بدن نہیں ملے۔ کسی نے کہا کہ خیموں کے پیچھے کوئی بچہ دفن ہوا ہوگا، انہوں نے رات کی تاریکی میں نیزوں کو ریت میں گھونپنا شروع کیا اور ایک نیزے میں بی بی رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ عزاداران محترم، اس کے بعد اگلا مرحلہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح ہوا ہوگا، آیا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، مگر کہتے ہیں انہوں نے سارے سروں کو تنوں سے جدا کیا تھا۔ اس بچے کے سر کو کیسے جدا کیا، اس بچے کے سر کو کس نیزے پر رکھا نہیں پتا، مگر یہ ماں ہمیشہ پریشان رہی۔ اور اس پورے راستے میں جب بھی اس چھوٹی سی بچی کو پانی ملتا تھا تو وہ یہی کہتی ہوگی، اے میرے بھائی علی اصغر دیکھو پانی آ گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی تمام خواہشات کو پورا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض میں ہے، ایک بچی ہے کینسر کا لا علاج کا مرض ہے، کسی کو برین ٹیومر ہے، حاضرین میں جو لوگ مریض ہیں آپ کے دوست احباب رشتہ دار، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بے اولادوں کو حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، مجلس جلوس عزاداری جہاں بھی ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار زمانہ آخری ہے، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و علیہ۔